اس سے مراد یہودی ہیں۔ اور چونکہ دونوں مذاہب میں افراط اور تفرید بہت پایا گیا ہے، جیسے ایک حد سے اوپر چلا گیا اور ایک حد سے نیچے اتر آیا ہے۔ مثال اس کی میں نے پچھلی دفعہ عرض کی تھی کہ یہودی مذہب حد سے اتنا نیچے گرا کہ نعوذ باللہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حرام کی اولاد قرار دے دیا۔ کتنا بڑا گناہ ایک نبی کو۔ اور عیسائی حد سے اتنا اوپر بڑھے اور اوپر کرتے کرتے یہاں تک چلے گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ بنا لیا اور اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور نعوذ باللہ مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی بنا لیا۔ اسلام جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جس دولت سے نوازا ہے، یہ دولت ایسی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں معتدل رکھا ہے۔ غلو ہر چیز میں غلو سے بچایا گیا، منع کیا گیا ہے۔ کسی بھی چیز میں آپ ایک باؤنڈری اللہ نے رکھی ہے، ایک حد رکھی ہے، اس حد سے آپ آگے کسی صورت نہیں جا سکتے۔ جب جائیں گے آپ افراط کا شکار، تفرید کا شکار، آپ اللہ کے حکم آپ بھول جائیے کہ اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ یہ ایک بہت اہم باؤنڈری وال اللہ نے ایک بہت اہم دیوار کھینچی ہوئی ہے، اس سے آپ آگے نہیں جا سکتے۔ آپ ولی کو بھی مانیں گے، آپ جو ہے نا ولی کی کرامت کو بھی مانیں گے، آپ جناب والا اور جتنے بھی دیگر چیزیں ہر چیز کے بارے میں اللہ نے رکھا ہے، لیکن ادھر سے آگے نہیں جاؤ گے۔ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، تم کسی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے، سر صرف میرے سامنے جھکے گا، سجدہ میرے سامنے ہوگا، یہ پیشانی میرے سامنے جھکے گی۔ اس کے یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس سے تم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو ان لوگوں نے وہ چلے گئے حد سے آگے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کا ذکر کیا اور ہمیں بتایا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو حد سے آگے اور حد سے گر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ذکر فرما رہے ہیں۔ آج کا جو درس ہے، اس درس کے حوالے سے سمجھ لیجئے شان نزول۔ ایک بار مدینہ منورہ میں چند یہود جو یہودی تھے، یہ سنسار کے حکم کے متعلق کچھ گفتگو کرتے ہوئے یہ فیصلہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے۔ اب سمجھ لیجئے سنسار کسے کہا جاتا ہے، اور یہ حکم تورات میں بھی تھا اور انجیل میں بھی اور قرآن مجید میں بھی۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد اگر کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرے گا تو اس کو رجم اور سنسار کیا جائے گا، پتھر مار کے اسے ہلاک کیا جائے گا، مارا جائے گا اسے۔ اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کے کوڑے ہیں، وہ ایک الگ سزا ہے۔ اب یہودیوں نے یہ ڈرامہ پکڑا ہوا تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی آدمی سنسار کرتا، خصوصاً کوئی بڑے یعنی سردار قسم کا آدمی، بڑے لیول کا آدمی جیسے ہم کہتے ہیں، وہ اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرتا تو اب یہ حکم تورات کا وہ چھپا لیتے تھے، اور اس کے بدلے میں ان کے علماء نے اپنی طرف سے ایک حکم گڑا ہوا تھا۔ کیوں گڑا ہوا تھا؟ کیونکہ ان کے علماء کی آمدنی لگی ہوئی تھی، باقاعدہ وہ لوگ ان کے علماء کو باقاعدہ ماہانہ یا روزانہ یا جس اعتبار سے بھی تھا چندہ دیتے تھے کہ بھئی تم نے ہمارے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دینا، فتویٰ دینا بھی ہوا تو اس میں اتنی نرمی پیدا کر دینا کہ ہم تاکہ اس پہ عمل بھی کر سکیں۔ اب کسی شادی شدہ آدمی اگر کوئی نعوذ باللہ ایسا کام کرتا تو یہ کیا کرتے، انہوں نے حکم کو بدل کے نیا حکم لے آئے اور اس کو کیا کیا کہ بھئی اسے سب سے پہلے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ حالانکہ 100 کوڑے اس کے لیے ہیں جو غیر شادی شدہ ہو، شادی شدہ مرد کے لیے یہ حکم نہیں۔ دوسرا کام یہ کرتے کہ اس کا سر منڈوا کے، اس کو گنجا کر کے، منہ کالا کر کے شہر میں اسے پھراتے تھے، بس یہ اس کی سزا ہوگی۔ اسلام کی بالکل خلاف۔ اب تورات میں بھی یہی حکم تھا جو کہ قرآن مجید میں ہے اور جو ہماری شریعت میں ہے۔ وہ حکم یہ تھا کہ جب وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول آپ فیصلہ کریں کہ ایک شخص سے اس طریقے سے اگر زنا ہو جائے، بدکاری ہو جائے تو کیا حکم ہوگا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قسم کھا کے مخاطب کیا تھا کہ تم خدا کی قسم اٹھاؤ، کیا تورات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نازل نہیں کیا؟ اور وہ حکم سنسار ہے، یعنی پتھر مارنا ہے، رجم کرنا ہے۔ اس وقت جو اس مجلس میں موجود تھا ابن سوریہ نام ہے، یہودی تھا، اس نے جواب دیا کہ بھائی آپ نے مجھے قسم دلائی ہے، اور قسم بھی اس ذات کی دلائی ہے کہ بہت بڑی ذات، بہت بڑی قسم اٹھائی ہے آپ نے، مجھے دلوائی ہے، تو میں اب سچ بولوں گا کہ بے شک ہمارے مذہب میں بھی اسلام کی ہی طرح اگر کوئی شادی شدہ مرد بدکاری کرے گا تو اس کو سنسار کیا جائے گا۔ لیکن اس کی آگے وجہ بتائی اس نے، کیونکہ ہماری قوم میں اس وقت یہ بدکاری والا فعل بہت زیادہ کثرت سے ہو رہا ہے۔ اب اگر ہم یہ سزا رکھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ایک دن آئے گا کہ ہم تھوڑے سے لوگ رہ جائیں گے، باقی تو ان سزاؤں میں مارے جائیں گے نا۔
باقیوں کو تو سزا دے دے کہ ہم مار دیں گے، اور پیچھے سے ایک چھوٹی سی جماعت رہ جائے گی تو ہم کیا کریں گے؟ اس لیے ہم نے اس حکم کو رد و بدل کر دیا اور نعوذ باللہ ہم نے ایک نیا حکم داخل کر دیا۔ اصلاً یہ ہے